السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ، 40 دیناروں والا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلہ داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلہ پر حملہ کر کے قافلہ والوں کے سامان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف اور وحشت طاری تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر ان خونخوار لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ، کم عمر والا بچہ، اور جس کا چہرہ خوبصورت تھا، چمک رہا تھا، وہ بچہ بھی تھا جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت جھلک رہی تھی۔ اطمینان اور سکون کا نور اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ ایک راہزن یعنی ڈاکو اس بچے کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے بچہ، تمہارے پاس بھی کچھ ہے، پیسہ، روپے وغیرہ؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دینار سونے کے سکوں کے کہتے ہیں۔ تو اس ڈاکو نے سوچا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو اس نے ایک بار گرجدار آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ مذاق مت کرو، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہی ہیں، دیکھو میرے بغل میں یہ تھیلی میں یہ 40 دینار سلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ سردار پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس بچے نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہی ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے دیکھا، اور جب وہ 40 دینار اس بچے کے پاس سے نکلے تو سردار نے کہا کہ یہاں تو ڈاکوؤں کے پاس اور لٹیروں کے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے، اپنے سامان کو، اپنی دولت کو، روپے پیسے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم نے چھپایا نہیں اور سچ سچ بتا دیا۔ کیوں تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں اس لیے نہیں چھپا رہا کیونکہ میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، تو میں تو بس اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ یہ جملہ اس ڈاکو کے سردار کے سینے میں تیر بن کر اس طرح پیوست ہو گیا کہ اس نے توبہ کیا اور یہ کہا کہ تم اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے میں اتنا پختہ اور کامل ہو تو ہم نہ جانے کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے اپنے خالق اور مالک سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں نبھا پا رہے ہیں، بلکہ اس وعدہ کو پامال کر رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، اور پھر توبہ کیا اور سارے لوٹے ہوئے سامان کو لوگوں سے، جن جن لوگوں سے اس نے لوٹا تھا، واپس کر دیا، اور سارے کے سارے ڈاکو توبہ اور استغفار کر کے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے بچپن ہی کے حالت میں سچ بولنا شروع کر دیا، اور سچ کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو اور لٹیرے اسلام قبول کر لیے۔ قل الحق وان کان مرا، سچ بولو اگرچہ سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوتا ہے۔